میں ہر وقت یہ بات کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یعنی مسلمان نہیں تھے اور اسلام قبول کیا، وہ لوگ ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا کے اولاد میں سے ہوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہوں، لیکن جو لوگ آج مسلمان ہوئے اور ایمان پر پکے ہوئے، میں سمجھتا ہوں وہ مجھ سے بھی بہتر ہے۔ اس کی وجہ ہے، اب یہ تصویر آپ دیکھ لیں، جو تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ لڑکا پہلے گلوکار تھا کوریا کا، اور اس کے بعد اس کو کہیں پر اسلام کی وہ پتہ چلی معلومات اور اسلامی معلومات، پھر اس کے بعد اس نے اسٹڈی کیا اور اسلام قبول کیا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ جدوجہد شروع کر دوں۔ سخت پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، اس کو تکالیف بھی اٹھانی پڑی، ان کے روزگار، اس کی سسٹم، جو سارے اعلی کار تھے، سب چیزیں تھی، وہ تو موسیقی سے متعلق تھی، اور وہ موسیقی تو اب اسلام میں حرام ہے، تو موسیقی تو اس کو چھوڑنی پڑی، کوئی کاروبار کرنا پڑا۔ بہت سارے مسائل اس کی زندگی میں آئے، لیکن اس نے مقابلہ کیا، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور یہ عہد کر دیا کہ میں پوری کوریا میں اذانوں کی آواز گونجنا چاہتا ہوں، اور میں پوری کوریا میں اذان کی آواز مسجدیں بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی ایک ادارہ قائم کر لیا، نوجوان لڑکا ہے، اور ادارہ قائم کرنے کے بعد اس نے فنڈ ریزنگ شروع کر دی، چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے ان کی جتنے مسلمان دوست ہیں، جتنے ممالک میں اس کی جان پہچان ہے، جہاں جہاں ان کے سسٹم کے لوگ ہیں، جہاں جہاں بھی اس کے بس چلتے ہے وہاں پہنچ رہا ہے، چندہ جمع کر رہا ہے۔ تو یہ بات میں کہتا ہوں، جو میں نے پہلے شروع میں بات کی ہم سے بہتر ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ آندھی میں تھے، بالکل ایک ایسے سچویشن میں تھے یہ لوگ کہ ان کو نہ دنیا کا پتہ تھا، نہ آخرت کا پتہ تھا، نہ ایمان کا پتہ تھا، نہ زندگی کا پتہ تھا، نہ ہی اس کو جینے کا ڈھنگ کا پتہ تھا، نہ ہی پھر جینے کے بعد جو دوسری آنے والی زندگی اس کا پتہ تھا۔ لیکن جیسے ہی پتہ چلا تو وہ لوگ حیران ہوئے، اور ان لوگوں نے دل سے تسلیم کیا کہ پروردگار آپ نے ہمیں چنا۔ تو وہ لوگ دن رات محنت کر رہے اسلام کے لیے، اور ہم ماں باپ سے، دادا سے، پردادا سے، ان کے بڑے اجداد سے، یعنی ماں کی گود میں ہمیں اسلام ملا، ہمارا سلسلہ، ہمارا سسٹم، لیکن اس کے باوجود ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہوتی ہے، ان کی بجلی کے بل، گیس کے بل، یہ سسٹم ہم لوگ ادا نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری کمزوری نہیں ہے اور کیا ہے؟ ذرا سوچئے مسلمانوں کہ جن لوگوں کو ماں کی گود میں اسلام ملا، ان کو ہم سب کو اللہ توفیق دے، لیکن جن لوگوں نے محنت کی اور بہت بڑی خدمت کی اور بہت بڑی ایک جدوجہد کی اسلام کے لیے، آپ اسلام کی قدر، اسلام کی عزت اور اسلام کا وقار ان سے پوچھئے۔ تو لہٰذا میں اور کچھ نہیں کہوں گا، یہ کہوں گا کہ اس طرح لوگوں کو پروموٹ کرے، اس طرح لوگوں کو کے لیے دعائیں کرے، جو اسلام کے لیے تمام چیزیں چھوڑ کر، عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر اسلام میں آ گئے، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ لوگ اب ساری زندگی اسلام پر گزارنا چاہتے ہیں۔